رمضان کی آخری راتوں میں ویسے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ عبادت کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن ہم شاپنگوں میں مارکیٹ میں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک کنٹراسٹ ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے، اس کو بھی ہم شیطانی کوئی عمل دخل کہیں گے یا یہ کہ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں؟ میرے خیال ہے ویسے ہماری اپنی کوتاہیاں بھی اس میں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایک رواج بن گیا کہ ہم لوگ دین کے اکثر جو اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں نا ان کو منانے کا شوق زیادہ ہوتا ہے اور عمل کرنے کا اور وہ کام تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ اگر ہماری اس آج کی بات سے کسی کو موٹیویشن مل جائے اور وہ آج کی رات عبادت میں گزار دے تو بہت بڑی بات ہے جی ہمارے لیے۔ 27ویں کی رات جو ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہی وہ رات ہے لیلۃ القدر جو نا لیلۃ القدر کی۔ لیکن بہرحال یہ ان کا ایک اپنا اوپینین تھا، اور ظاہری بات ہے وہ انہوں نے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں لیلۃ القدر کی وہ میں نے اسی رات میں پائی ہیں۔ اب اس پہ علماء میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ اب ہم لوگ سعودیہ کے مطابق چل رہے ہیں، پاکستان کے مطابق چل رہے ہیں، کون سی تاریخ بنتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس نے 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر لی اس نے تو 100% اس رات کو پا لیا، جو اعتکاف بیٹھ گیا اس نے اس رات کو پا لیا۔ اور جس بھی کیلنڈر کے حساب سے چل رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے میں ویسا ہی کرے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات کو 25ویں میں اور 27ویں میں اور 29ویں میں تلاش کرنا۔ تو ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ طاق راتیں ہیں آخری عشرے سے نیرو کریں تو چلیں آخری عشرے میں طاق راتیں، پھر اس سے نیرو کریں تو یہ 25ویں 27ویں والی بھی ہے، اور یعنی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کم از کم انشاءاللہ انسان جو ہے آخری 5 راتوں میں تو کم از کم ضرور کوشش کرے، اگر 10 میں نہیں بھی کر پایا۔ اور اس موقع کو نہ جانے دے، جیسا آپ نے ذکر کیا 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 ایئرز کی عبادت جو ہے اس سے یہ ایک رات بہتر ہے۔ یعنی آپ اگر اس ایک رات میں یعنی آپ نے اس رات کا نیت کی روزہ رکھا تو ایسا کہ جیسے آپ نے پورے لائف ٹائم میں روزے رکھے ہیں، آپ نے ہر روز ہی روزہ رکھا ہے، آپ نے اس رات میں قیام کیا، سمجھے کہ آپ نے پوری زندگی قیام کیا، آپ نے اس رات میں ایک صدقہ کیا، آپ نے 100 روپیہ دیا، سمجھے کہ آپ نے ڈیلی کے حساب سے 100 روپیہ دیا، اور 83 ایئرز تو منیمم ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر کتنا بہتر ہے؟ 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی سنت تھی وہ یہ تھی کہ آپ خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگا کے رکھتے، دعائیں کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی جو جو کام آپ کر سکتے ہیں۔ ایون آپ چیریٹی کر لیتے ہیں، آپ نے کچھ اماؤنٹ سائڈ پہ کر لیا کہ چلو صبح دے دیں گے، آپ کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ اپنے آپ کو اس ایکٹیویٹی میں انگیج کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک بہت گرینڈ اپرچونٹی آتی ہے نیکیاں کمانے کی اور فائدہ اٹھانے کی۔ پہلی قومیں ایسی تھی جن کو بڑی لمبی لمبی عمریں ملی، ہمارے ساتھ تو وہ جو ہے نا معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ضرور آ گیا کہ اگر وہ لیول آف عبادت چاہتے ہو تو کم از کم اس رات کو تو ضرور انسان کو جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے۔ تو راجہ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ ہمیں ویسے تو پورا رمضان ہی ایک تحفے کے طور پر ملا ہے اور اس میں بھی عبادت کی ہر چیز جو ہے وہ ملٹیپلائی بائی 2 یا آپ 5 کر دیں، تو خاص طور پہ یہ جو سوال ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں ملی، عطا کیوں کی گئی؟ اچھا، اس میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں اس سوال کے اندر ایک اور سوال سے جواب دوں گا آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے یوم آزادی اور ایک ہوتی ہے آزادی، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ یوم آزادی اہم ہے یا آزادی اہم ہے؟ آزادی اہم ہے نا۔ یوم آزادی تو اس آزادی کی سیلیبریشن ہے، وہ آزادی نہ ہو تو پھر آپ یوم آزادی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو لیلۃ القدر کمال رات ہے، لیکن لیلۃ القدر کیوں اتنی خاص ہے؟ علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا اس رات میں۔ تو لیلۃ القدر کے خاص ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ تو اصل میں تو ہم سیلیبریشن تو ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے اس سیلیبریشن کے اندر ہمیں جیسے کہتے ہیں نا عیدی مل گئی ہے ساروں کو کہ فری میں آپ کو یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، لیکن جو اصل وجہ تھی وہ تھی قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ بالکل۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ منسلک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، اور جو اسی کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو زوال دے دیتا ہے۔ تو اصل چیز جو سیلیبریٹ کرنے والی ہے نا وہ قرآن مجید خود ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیں۔ تو آپ کے اس جواب سے تو ایک اور جواب بھی ملتا ہے کہ قدرے، مطلب وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سارے معاملات، لیکن جب آپ نے کہا کہ ہم نے اس رات کو نازل کیا اور اس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس لیے تمہارے لیے یہ سیلیبریشن کا موقع ہونا چاہیے، تو پھر تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن مجید بھی 27ویں ہی کو نازل ہوئی، تو لیلۃ القدر کے بھی قوی امکان ہے کہ وہ آپ کو 27ویں کو ہی ملے۔
اصل میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ 27ویں کو نازل ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ میں وہ انسانی جو ہوتا ہے نا جو بچہ چھوٹا بڑے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, یہ بھی بات مخفی ہے, یہ بات مخفی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور اسی طرح سے سورہ دخان میں اس کو کہا گیا لیلۃ المبارکہ, یہ ایک بڑی مبارک جو ہے نا رات ہے, یہ فیصلوں کی رات ہے. تو اس میں یعنی قرآن نازل ہونا ایک ایسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا ایسپیکٹ اس کے ساتھ ایک اور بینیفٹ یہ مل گیا کہ اس رات میں آپ کی جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو اگلے سال کے فیصلے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں. اور تنزل الملائکۃ والروح, یعنی اس رات میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں, باقی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جبریل امین یہ وہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, گھروں میں لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ فرشتے جو نبی کے پاس وحی لے کے جاتے تھے, سوچے وہ نازل ہو جاتے ہیں زمین پر اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت یعنی حالت عبادت میں پائے جائیں تو آپ بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے نا, ایک اور حدیث میں, کہ جب آپ یعنی کسی بھی محفل میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اللہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو اس محفل میں تو ویسے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. تو سوچیں لیلۃ القدر میں اگر یہ کام ہو رہا ہو, اللہ کی عبادت ہو رہی ہو, سارے گھر والے اٹھے ہوئے ہیں اللہ کی بات کریں, تو کیوں نہیں فرشتے نازل ہوں گے. اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ویسے تو نہیں نازل, یعنی وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کے آتے ہیں. اچھا, ایک جو چیز جو میں اس وقت جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, کھیلنے لگے اب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا بڑے ٹیچر کے ساتھ وہ بہانے سے ٹافیاں لینے کی, قدرت اور اپنی بے وقتی کے اوپر ذرا سوچ رہا ہوں. ہمارے ساتھ سیرت اسکالر جناب ڈاکٹر طارق شریف سادہ صاحب بھی موجود ہیں, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے, اور راجہ ضیاء الحق صاحب سے جو بات ہو رہی تھی کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ عبادت کر رہا ہوتا ہے, اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے. اب کہاں انسان, کہاں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات, اس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں یونیورس, اور ان کے اندر کروڑوں پلانٹس, اور اس کے اندر پھر ایک یہ پلانٹ جسے ہم زمین کہتے ہیں, اس میں اربوں انسان, اور اس میں ایک میں, اور اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو اس کے فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ میرا لیول بحیثیت انسان اتنا کم لیول تھا, اور اس رات کی بدولت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں. کیا کہیں گے اس پر؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. بڑی دلچسپ اور بامانی گفتگو جو ہے وہ آپ کی اس نشست کے اندر ہو رہی تھی. میں تھوڑی سی گفتگو سننے کا, اس سے استفادہ کرنے کا مجھے بھی موقع ملا. در حقیقت یہ جن ایام میں اس وقت آپ اور ہم موجود ہیں, رمضان المبارک جو نیکیوں کے ایک موسم بہار ہے, الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ سفر, جس نے بہت ابتدائی دنوں میں اللہ کی مخلوق کو اپنی آغوش رحمت میں لیا, اور پھر انسانوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے کے طور پہ اللہ کی طرف سے اگلا عشرہ مغفرت کے ساتھ گزرا, مغفرت تقسیم کرتے ہوئے گزرا. گویا اب تیسرا عشرہ اس کیفیت میں ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو جہنم سے برات, اس سے نجات کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کر رہا ہے, اور اس کی بشارتیں عطا کی جا رہی ہیں. رمضان المبارک جہاں پر ایک میں سمجھتا ہوں نعمت کا معاملہ ہے اور شرف کا معاملہ ہے, اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خود احتسابی کا موقع بھی ہے. اور جو یہ اپنے آخری اختتامی دنوں کے قریب پہنچتا ہے, میرا یہ خیال کہتا ہے, گمان یہ کہتا ہے کہ جیسے کسی سیل کے حوالے سے خبر لگی ہوتی ہے نا کہ لوگ اس کی طرف جوق در جوق بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو سیل کے دن ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, رونق بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور ہر کوئی اس خواہش کے ساتھ اس تگ و دو میں ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس سیل کی جو افادیت ہے اس سے محروم نہ ہو جائے. بالکل رمضان المبارک کے آخری ایام کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی الحمدللہ پوری ملت اسلامیہ کے اندر ایک خاص طرح کا جوش جذبہ پایا جاتا ہے. ہمارا ایک ثقافتی مزاج بھی اکثر تبدیل ہو جاتا ہے, ہماری سماجی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے, اور ہماری روز و شب نشست برخاست سارا جو ہے وہ رمضان کے ماحول سے معطر اور منور ہو جاتا ہے. لیکن جو یہ دن گزرتے جائیں اور آخری عشرے تک جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رونق جو ہے, یہ کیفیت اور یہ ماحول اپنے بام عروج پر پہنچ جاتا ہے. اور یقیناً آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جیسا ایک عام شخص, اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس درجے کی اعلیٰ رحمتوں, بخششوں, نوازشات اور انفرادی نوازشات کا جو ہے وہ ہماری طرف کی بڑی دل جھکتی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا آخری ایک عشرہ ہے, اس کے اندر طاق راتیں جو ہیں بالخصوص اور باقی ساری راتوں میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے
ایسی منتوں کے نزول کی بشارت دی جاتی ہے جو سارا سال جن رحمتوں کے نزول کے لیے اللہ والے جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی اگر ان کو تھوڑا سا ہم ان نشانیوں اور ان برکتوں کی اگر ہم بات کو تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہیں کہ وہ کیا کیا برکتیں ہیں جو ایک عام انسان پر اس رات میں نازل ہوتی ہیں؟ بے شک اس کی روحانی اور نورانی کیفیات ڈاکٹر صاحب کے کنیکشن کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہے، کلام کیا جا سکتا ہے لیکن کے طور پہ کہ یہ جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اپنی توبہ کے ساتھ پیش کرنے کی راتیں ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو جتنی توجہ انہماک اور عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنا اعتراف شکست کرتا ہے، اپنی خامیوں کا اعتراف کرتا ہے، ان پہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ اور ارادہ کرتا ہے، اپنے معاملات اور معمولات کو اللہ کے فرامین کے مطابق ان کے تابع کرنے کا اللہ کے ساتھ ایک قصد کرتا ہے، ایک وعدہ کر لیتا ہے، تو انسان کی رفتار سے کئی گنا بڑھ کر، کیونکہ یہ تو مخلوق کی رفتار ہے نا اللہ کی طرف جانے کی، اللہ اپنی شان کے لائق اس کی رحمت جو ہے وہ مبذول ہوتی ہے انسانوں کی طرف، اور ہر آن اس کے اندر ہر گھڑی اپنے اندر منفرد نوعیت کی رحمتیں لے کر آتی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اللہ والوں نے یہ بات بتائی کہ ان مخصوص راتوں کے اندر اللہ رب العزت کے وہ مخصوص عبادت گزار فرشتے، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ فرشتے جن کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہوتی ہیں، وہ حاضرین مجلس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ ان کی دعاؤں میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ صحیح حوالے کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ نہ صرف وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں بلکہ وہ دعائیں جو ہم کسی وجہ سے اس وقت اپنی مناجات میں شامل نہیں کر پائے ہوتے اور ہماری وہ ضرورتوں کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے سامنے اپنی شان کے لائق پیش کرتے ہیں، اور اللہ ان کی ان دعاؤں پر بھی ہمارے حق میں جو ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے اور اپنی بخشش کے خزانے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ یہ راتیں یقیناً اپنے اندر ایک عظیم الشان برکات رکھتی ہیں، اور جیسے قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی شان ہے فجر تک ہر طرف سے نور کے اندر ہر آن برکت بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ ہر لمحہ اس کے اندر انسانوں کی طرف رحمت کا نور منتقل ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک درجہ آگے جا کے اس کے اندر ہر آن ہر لمحہ وہ کئی گنا بڑھایا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی مناجات عبادات مخلوق کی طرف سے اللہ کی بارگاہ کے اندر آؤ وہ اپنی گناہوں کا اعتراف پیش کیا جا رہا ہوتا ہے آئندہ نہ کرنے کا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا کنیکشن جو ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہم نے نشانیوں کی بات کی، اب یہ بتائیں عبادتیں، ڈز کوانٹٹی میٹر یا کوالٹی میٹرز؟ اور کوانٹٹی کچھ لوگوں کا یہ ہم نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لیں، تو وہ تیزی میں اتنے ہوتے ہیں کہ وہ دعا اس طرح سے وہ میننگ جو ہے ان کی کمیونیکیشن میں لوز ہو جاتا ہے۔ اس میں دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کوالٹی ظاہری بات ہے اس کی اپریشیشن کچھ اور ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، تو وہ تعداد کی بات بھی ہے، لیکن کوالٹی کی جب بات آتی ہے تو وہ خشوع کی بات آتی ہے، وہ بات آتی ہے آپ کا فوکس کتنا زیادہ ہے۔ ایک دفعہ بھی اگر آپ کے دل سے الحمدللہ نکلا ہے تو وہ الحمدللہ کی کیا مقبولیت ہے اللہ کے ہاں، وہ تو آپ کی سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو انسان دل سے ایک یعنی اس کی آنکھ سے ایک آنسو جو گر گیا ہے اس کی قدر اللہ کے ہاں کیا ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ بجائے آپ نے یعنی 50 نفل بھی پڑھے ہیں لیکن وہ بالکل ایسے پڑھیں جیسے ایک روبوٹ کی طرح پڑھیں، آپ نے بالکل آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں، کوئی خشوع نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ دی اور اس 2 میں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں، تو وہ اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فوکس ہونا چاہیے۔ ایک دعا ہے بڑی اہم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو سکھائی کہ اگر تم اس رات کو پالو تو یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو العفو ہے، تو معاف کرنے والا۔ میں ابھی سمپلی اس کو معاف کرنے والا ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں لیکن ابھی آگے بتاؤں گا اس کا مطلب اصل میں کیا ہے۔ اے اللہ تو العفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تجھے معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے۔ سمپل سی دعا ہے۔ اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نا بہت سارے نام ہیں، اسماء و صفات ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، الودود بھی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، آپ کی ماں سے زیادہ محبت اللہ آپ سے کرتا ہے۔
اچھا اب باقی سارے نام بھی ہیں اور انسان اللہ کو پکارتا ہے ان ناموں کے ساتھ کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے مجھے معاف کر دے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، دعائیں کرتے ہیں انسان. اچھا قیامت کے دن نا 3 قسم کے لوگوں کا میں آپ کے سامنے حالات پیش کرتا ہوں. ایک وہ شخص ہے جس کا نامہ اعمال کھلا اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا اور اس کے حساب کتاب شروع ہو گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا جس کا، یعنی اس کا مطلب ہے حساب تو سب کا ہی ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا جس کا حساب یعنی کہ ڈیٹیل میں شروع ہو گیا، جس کا آڈٹ شروع ہو گیا نا وہ گیا. کہ جس کی ایک اس تاریخ کو تم یہ کر رہے تھے، تم یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، وہ سمجھے کہ جس کا حساب کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ انجسٹس نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا. اس کو پتا کہ تو نے یہ کام کیے تھے نا، یہ سارے کام کیے تھے، اے بی سی ڈی یہ سارے ہوئے تھے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی. یہ تو ایک معاملہ ہے. دوسرا شخص وہ ہے جس نے گناہ کیے، یقیناً کیے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگی، بیچ میں کہیں نہ کہیں اپ اینڈ ڈاؤن اس کی لائف ہوتی رہی. اب یہ ہے کہ وہ اللہ کو کہتا تھا یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، معاف کر دے. اس نے کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ چیزوں میں وہ معافی مانگتا رہا. اب یہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ایک خاص بندے کا ذکر ہے صحیح حدیث میں. آپ نے فرمایا اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کا نا موٹا موٹا حساب لے رہے ہیں، تو نے یہ کیا تھا؟ کہتا ہے یا اللہ میں نے کیا تھا. اب وہ شرمندہ ہوا ہے، بیچارے کے پسینے چھوٹے ہوئے، شرمندہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو نے یہ بھی کیا تھا؟ کہتے ہیں یا اللہ میں نے کیا تھا. سر نیچے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے یہ بھی کیا تھا؟ کہتے ہیں یا اللہ میں نے کیا تھا. نادم بیسیکلی اپنے ہاں اب مطلب ندامت محسوس کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تو نے توبہ بھی کی تھی نا؟ تو کہتے ہیں اللہ میں نے کی تھی توبہ، میں نے توبہ کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ تو نے توبہ بھی کی تھی، تو نے معافی مانگی تھی، آج نہ صرف یہ کہ میں تجھے معاف کر رہا ہوں بلکہ تیرے تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں. اب یہ شخص جو ہے یہ بات سنتا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں آج ایسا ہی ہو رہا ہے. تو پھر یہ اب ذرا پھنے خواہ بن جاتا ہے. تو فرشتوں سے کہتا ہے اوہ میرے باقی رجسٹر بھی لے کے آؤ. میں ذرا سادہ الفاظ یوز کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں میرے باقی رجسٹر بھی لے کے آؤ. یار یہ تو بہت تھوڑے گناہ بتائے ہیں ابھی، وہ بڑے بڑے گناہ لاؤ. ابھی تو وہ صحیح رجسٹر تو نکلے نہیں ہیں، وہ بڑے بڑے رجسٹر لے کے آؤ، میرے تو بڑے گناہ پڑے ہوئے ہیں ابھی. تو ابھی وہ شخص جو کہ ندامت محسوس کر رہا تھا ابھی وہ ایک دم سے چوڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے رجسٹر لاؤ کیونکہ آج اللہ نے اصول بتا دیا کہ میرے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو وہ سارے رجسٹر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت پہ مسکراتے ہیں کہ ابھی 2 سیکنڈ پہلے ندامت محسوس کر رہا تھا، ابھی جب میں نے اعلان کر دیا تو کہہ رہے سارے رجسٹر کھولو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. تو یہ دوسرا معاملہ. لیکن اس میں سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے خوشخبری تو بہت بڑی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ نہ سب کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں. یعنی سارے نہیں لیکن کچھ گناہ جو موٹے موٹے تھے وہ آپ کے والدین بھی وہاں موجود ہیں، آپ کے اساتذہ وہاں موجود ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، وہاں پہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے اب آپ کے اوپر تھوڑا سا ایک ہو کہ یار میں تو ایکسپوز ہو گیا. اچھا پھر کچھ لوگ ہیں، تیسرا شخص ہے. اب تیسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارتا تھا اللہم انکا عفون. العفو کا مطلب ہے گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والا، جیسے وہ تھا ہی نہیں، جیسے وہ ہوا ہی نہیں تھا. یعنی گناہوں کو فرشتوں کے دماغوں سے بھی مٹا دینے والا، رجسٹروں سے بھی مٹا دینے والا. اللہم انکا یعنی عفون، اللہ یعنی گناہوں کو مٹا دینے والا. اے اللہ تو العفو ہے، تو گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا. تحب العفو، تجھے اس طرح سے معاف کرنا پسند ہے. فاعف عنی، میرے گناہوں پہ بھی پردے ڈال دے، پردے ڈال دے. اب دیکھیں جو اس طرح سے اللہ کو پکارتا ہوگا نا وہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اب سمجھیں سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، میدان حشر ہے اور رجسٹر کھل رہے ہیں اور یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. بالکل. فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. آج تیرے سے کچھ، حالانکہ اس کا نامہ اعمال میں بھی گناہ تھے. ہاں بالکل. گناہ اس کے کس کے گناہ نہیں ہے؟ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم خطا کار ہے. گناہ اس کے بھی تھے لیکن اس نے توبہ ایسی کی ہے، توبہ ایسی کمال کی ہے اس نے. اور لیلۃ القدر کی رات میں خاص طور پر ایسی توبہ کی ہے اس نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس جنت میں داخل ہو جا، تیرے سے کوئی سوال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے